میرا نام محمد یونس ہے۔ کافی لوگوں نے مجھ سے پیسے بھی بٹورے، گوشت پھرکوایا، سریاں پھرکوائی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ کاہن ہے، نجومی ہے اور جادوگر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صابر حسین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلام اور دیگر مذاہب میں جنات، بھوت پریت اور جادو ٹونے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس والے سے آج ہم محمد یونس صاحب سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے ان سے کہ انہوں نے یہ نورانی علم یا روحانی علم کہاں سے حاصل کیا اور اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ آج لوگوں کو جنات، بھوت پریت اور جادو ٹونے سے نجات دلوا رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آج آپ اس کا پہلا پروگرام دیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں محمد یونس صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صابر بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ ہی زیادہ مقابلہ رہا ہے، اور ہمیشہ جادوگروں نے چیلنج کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ ہی غالب آؤ گے۔ انہ لا یفلح الکافرون، کافر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اس کے یہ ہے کہ آپ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں یا دیکھیں، ریسرچ کریں، تو آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ پڑا، اور جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہلے آپ اپنا جادو ہمیں دکھاؤ گے یا کہ ہم پھینکیں گے اپنا جادو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آپ اپنا جادو پھینکیں۔ پھر انہوں نے جادو پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی اپنا عصا پھینک دو، اور وہ جادوگر ششدر حیران رہ گئے، ناکام ہو گئے الحمدللہ اللہ کے نبی کے قرآن کے آگے، اور جناب وہ سب مغلوب ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے خالی یہی بات نہیں تسلیم کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور فرعون کی خدائی کا مکمل انکار کر دیا۔ قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، پھر انہوں نے اقرار کیا کہ ہم اس کائنات کے رب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اور جادو کی حقیقت آپ کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، کائنات کے امام اللہ، ان کے اوپر بھی مکے کے مختلف لوگ جادوگر کرتے رہے، لیکن الحمدللہ آپ ان سے محفوظ رہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو کسی بڑے جادوگر کو تلاش کرتے ہیں۔ پھر ایک نام ہے لبید بن عاصم، یہودی کے پاس گئے کہ آپ ہم تو بڑے تنگ ہیں، ہم سے تو یہ شخص قابو نہیں آ رہا، تو اس کا کچھ آپ کریں۔ پھر انہوں نے ایک یہودی بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منگوائے، تو اس کے بعد ان جادوگر نے اس کے اوپر عملیات کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ یہ واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی۔ آپ وحی کے متعلق تو بالکل صحیح رہے، لیکن ذاتی زندگی کے ماحول کے مطابق ان کو کچھ پرابلم پڑی۔ ان کو خاص طور پہ بھولنا شروع ہو گئے۔ اپنی بیگمات سے پوچھتے تھے کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی، میں نے فلاں کام کیا ہے کہ نہیں کیا، پھر کہ ان کی بیگمات بتاتی تھی کہ آپ نے یہ کام کیا اور نہیں کیا۔ 6 مہینے تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی زد میں رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معوذتین نازل فرمائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ دونوں صورتیں پڑھنے کا کہا، اور وہ جادو کی گرہیں کھولتے گئے، اور الحمدللہ اللہ نے جادو ختم کر دیا۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، دلیل ہے کہ جادوگر جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے قرآن کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، اور ظالموں کو، کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا محمد یونس صاحب۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ رہتے کہاں ہیں لاہور میں، اور آپ کا جو کام ہے، ذریعہ آمدن کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام محمد یونس ہے۔ مصطفیٰ ٹاؤن میں بہڑ والے چوک کے ساتھ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے البدر سٹریٹ، اس جگہ پہ میری رہائش ہے۔ علامہ اقبال مین بولیوارڈ پہ میری موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ ہے، اور تقریباً 30-35 سال سے میرا ذریعہ معاش موٹر سائیکلوں کا کام ہی ہے۔ الحمدللہ بہترین گزارا ہو جاتا۔
اچھا تو سر آپ ایک موٹر مکینک ہیں، جی تو آپ یہ جادو ٹونا بھوت پریت اس میں کیسے آئے؟ مطلب اس کے حوالے سے آپ کے پاس علم کیسے آیا، یا آپ اس طرف کیسے آئے؟ آپ تو ایک اچھے سیدھے سادے انسان ہیں، مسجد گئے، نماز پڑھی، زندگی کے باقی معاملات کیے، لیکن یہ جو کام ہے خاص طور پر جن بھوت پریت، یہ تو عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے، آپ اس طرف کیسے آئے؟ صابر بھائی، یہ بہت مشکل کام ہے جنات اور جادو کے علاج کا۔ اس کے لیے جادوگر بھی مقابلہ کرتا ہے اور جنات بھی مقابلہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے جس بندے کو کوئی مسئلہ پڑ جائے پھر وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان رہے، کافی لوگوں سے علاج کروایا، میں نے جگہ جگہ پہ کافی لوگوں نے مجھ سے پیسے بھی بٹورے، کچھ اکثر لوگ تو مجھے جادوگر ہی ملتے تھے، وہ پیسے لیا، گوشت پھنکوایا، سریاں پھنکوائی، انڈے پھنکوائے اور جناب جی پیسے لیے اور رفو چکر ہو گئے۔ اس کے بعد میرا مرد وہیں کا وہیں رہتا تھا۔ پھر الحمدللہ میرے ایک استاد محترم ہیں ڈاکٹر یحییٰ خالد صاحب، پنجاب یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہیں، ان سے میں نے ملاقات کی، وہ میرے دوست بھی تھے۔ ان سے میں نے بات کی کہ یار یہ مسائل ہیں میرے گھر میں جادو کے، اور جو جادوگر ہیں وہ مسلسل جادو کرتے ہیں، میرے مقابلے پہ رہتے ہیں۔ انہوں نے پھر مجھے چند ذکر اذکار بتائے کہ آپ یہ کریں، الحمدللہ میں نے وہ کیے اور جادو ٹوٹ گیا، پلٹ گیا، اور الحمدللہ جو جادوگر میرے مقابلے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خائب و خاسر کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ میں نے کافی لوگوں سے الحمدللہ روحانیات کا عمل سیکھا ہے، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ الحمدللہ جو جادوگر میرے مقابلے میں تھے میرے وہ خاندان کے ہی لوگ تھے، اللہ کی رحمت سے مجھے اللہ نے ان سے مکمل طور پہ نجات دے دیا، اور میں نے کافی لوگوں کا علاج کیا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی اور باہر کے لوگوں کا بھی، اور جو بھی الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق علاج کرواتا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ جب آپ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو آپ مختلف لوگوں سے ملے، ان میں کچھ لوگ آپ کو جادوگر بھی ملے اور کچھ ایسے ملے جو صحیح بندے تھے، نیک بندے تھے، جو اس کا صحیح عمل کرتے تھے۔ تو یہ کیسے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ ایک جادوگر، خود جادوگر ہے، اور کیسے یہ پتہ چلے کہ اب ہم جس بندے کے پاس گئے ہیں وہ ایک اچھا اور نیک انسان ہے؟ اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ کچھ بتائیں گے ہمیں اس کے حوالے سے؟ جی صابر بھائی، اکثر لوگ آپ کو جادو کا علاج کرنے والے آپ کا نام پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کی امی کا نام پوچھیں گے، جی آپ کا کیا نام ہے، آپ کی والدہ کا کیا نام۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ کاہن ہے، نجومی ہے اور جادوگر ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی بندے کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ سے میرا نام اور میری والدہ کا نام جب پوچھے تو مجھے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ بندہ خود جادوگر ہے، آپ اس سے دور چلے جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ جی صابر بھائی، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو لوگ والدہ کا نام پوچھتے ہیں اور وہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ وہ نجومی ہے، کاہن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اس کی بات کی تصدیق کر دی، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ دائرہ اسلام سے وہ شخص خارج ہے، اور جس نے اس کے پاس جا کے اس کو ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اس کی بات کی تصدیق نہ کی، 40 دن تک اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو قرآن کے ذریعے سے علاج بتاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل 100% جادوگر ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل ہی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کوئی علاج نہیں کر سکتے آپ کا وقت ضائع کریں گے، آپ کو دین سے دور کریں گے، اور آپ سے پیسے لے کے بس رفو چکر ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے دیے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، ابھی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔